وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ یہاں مشرکوں کی ایک روش کا بیان ہو رہا ہے۔ جب انہیں دعوت توحید دی گئی، جب انہیں یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانو، اس کی اطاعت کرو، اسی کو وحدہ لا شریک مانو، اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور امام الانبیاء اور خاتم النبیین مانو، تو آگے سے انہوں نے جو جواب دیا، ان کے جواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ان کا جو جواب تھا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب بھی انہیں کہا جائے اتبعوا ما انزل اللہ، تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، جی جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی وحی شریف جو ہے اس کی پیروی کرنا، یہ عقل کے بھی عین مطابق ہے اور فطرت کے بھی عین مطابق ہے۔ فطرت بھی یہی چاہتی ہے، عقل بھی یہی چاہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ وحی کے خلاف چلنا، یہ وحی کے بھی، عقل کے بھی خلاف ہے اور ساتھ ساتھ فطرت کے بھی خلاف ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ آپ باہر سے جا کے لے کے آئیں مشین کپڑے دھونے والی ہیں، اور ساتھ کاپی لے کے آ جائیں جوس بنانے والی مشین کی، کہ نہیں سمجھ آیا؟ کپڑے دھونے والی مشین ہو اور ساتھ وہ کاپی جو ملتی ہے نا ایک ساتھ، گائیڈ بک کہتے ہیں اسے، وہ ساتھ لے آئیں جوس بنانے والی مشین کی، اور اس میں آ کے آپ بنانا شروع کر دیں کچھ بھی، پہلے ہی دن مشین خراب ہو جائے، تو بتائیں اس بندے نے دنائی والا کام کیا ہے؟ یہ تو فطرت کے خلاف کیا اس نے۔ اس چیز کی جو صنعت تھی، اس کی جو جس لیے اس کو بنایا گیا تھا، اس کے مقصد کے خلاف کیا اس نے، اس لیے وہ مشین ہی خراب ہو گئی۔ تو بندہ اگر کوئی چاہتا ہے یہ مشین ٹھیک رہے، یہ مشین ٹھیک رہے، جیسے بنی ہے، جس مقصد کے لیے بنی ہے اسی مقصد میں استعمال ہو، تو پھر جس نے یہ مشین بنائی ہے اسی رب تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی، جو جسے اپنی زبان میں گائیڈ بک کہتے ہیں، ہدایت والی کتاب قرآن جو ہے اسی کے مطابق چلائیں گے تو یہ صحیح چلے گی۔ اگر اس سے ہٹیں گے تو پھر ظاہری بات ہے یہ مشین خراب ہو جائے گی۔ جیسے یہاں پہ مشین خراب ہو تو گھر میں تو نہیں رکھی جاتی نا، کباڑ خانے میں جاتی ہے۔ اسی طرح کر کے جو بھی مشینری انسان کی قرآن کے مطابق نہ چلے گی، اسے پھر کباڑ خانے جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جنت میں رکھے جانے کے قابل ہی نہیں رہتی۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو یہ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق بندہ چلے تو یہ بالکل ایسے سمجھے عقل کے بھی مطابق ہے، فطرت کے بھی مطابق ہے، ہیں جی، اور یہی ہدایت ہے کہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ جو ہدایت ہے نا اسی پر چلے۔ جیسے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، آگے کہنے لگے جی میری تقدیر الٹی ہو گئی ہے، دعا کر دیں تقدیر سیدھی ہو جائے۔ کئی سارے لوگ کہہ رہے ہوتے نا ہماری تقدیر میں کوئی ہیر پھیر ہے جی، دعا کریں تقدیر صحیح ہو جائے۔ تو ان بزرگوں کے پاس مہر پڑی تھی، وہ مہر انہوں نے اٹھائی، کہا یار اس کی لکھائی پڑھو، تحریر کیا لکھا ہوا ہے۔ اس نے پڑھا تو پڑھا نہیں جاتا تھا اسے، انہوں نے کہا جی نہیں سمجھ آ رہا۔ انہوں نے اسی مہر کو پکڑ کے اس طرح کاغذ پہ اس کا ماتھا ٹیک دیا مہر کا، کہا کہ اب نیچے پڑھو۔ اس نے پڑھا تو بالکل ٹھیک پڑھا جا رہا تھا۔ اس نے کہا یہ تو فلاں 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 لکھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا یار تیری بھی تقدیر اگر الٹی ہو گئی ہے نا، تو بھی اپنا ماتھا ٹیک، تو بھی اپنا ماتھا ٹیک، تیری الٹی تقدیر جو ہے نا وہ سیدھی ہو جائے گی۔ ہاں، رب تبارک و تعالیٰ نے جو تجھے طریقہ دیا نا اپنی بارگاہ میں، اپنی بارگاہ ناز میں آ کر کے اپنی نیاز بندی پیش کرنے کا، تو یہ مشین چلتی رہے تو کہتے ہیں زنگ نہیں لگتا ہے یا نہیں، مشین بند پڑی رہے تو خراب ہو جاتی ہے۔ یہی حال بندہ مومن کے دل کا ہے، ہیں جی، بندہ مومن کی قسمت کا ہے۔ بندہ مومن جو ہے، کوئی بھی بندہ ہو، اس کا حال یہی ہے، اگر وہ رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے گا
ہیں اللہ اللہ کرتا رہے گا، اس کا دل جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے نور سے منور رہے گا۔ جیسے جیسے رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی عبادت سے، نماز سے، اس کے احکامات سے بندہ دور ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے اس کے دل کے اندر زنگ پیدا ہوتا جائے گا۔ زنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو پھر رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے محبت نہیں رہے گی، نماز سے محبت نہیں رہے گی۔ جتنا دور چلا جائے گا نا رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے، عین ممکن ہے کہ وہ بندہ کفر میں مبتلا ہو جائے۔ کہ نہیں سمجھ آئے مسئلہ؟ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے ما انزل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیے نا اس کی طرف آئیں ہیں۔ یہی بات ہم بھی ان کو کہتے ہیں، آج کے جو لوگ ہیں انہیں ہم کہتے ہیں جمہوریت والوں کو، جو رب نے نازل کیا نا اپنے حبیب پر قرآن کی طرف ہو، جمہوریت یہودیوں کی طرف سے آئی ہے، اسے چھوڑ دو ہیں۔ تو آگے سے ان کا بھی کچھ جواب ہوتا ہے، جو اس وقت کے مشرکوں کا جواب تھا ان کا بھی وہی جواب ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ بچے ہمارے سارے اٹھا کے ہیں، جس بچے کو چھوٹے سا بچہ بالکل ہیں اپنے پیشاب پخانے کا خیال نہیں رکھ سکتا، اس کے ابے کو کہے نا 15 سال کا ہو گیا ہے نماز پڑھیں، نہیں، یہ 18 سال کی عمر بالغ ہوگا بچہ پھر نماز پڑھے گا، ہیں نماز ابھی فرض نہیں ہوئی، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو وہ بچہ جو اپنے پیشاب پخانے کا خیال نہیں رکھ سکتا، چھوٹا سا بچہ 2 سال کا، اسے اٹھا کے سکول چھوڑا ہے، کیوں؟ تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ میں نے کہا جس میں نماز فرض نہیں ہوئی تھی تعلیم کون سی فرض ہو گئی ہے؟ اس میں قرآن فرض نہیں ہوا پڑھنا، انگریز کی 11-12 فرض ہو گئی ہے اس پر، کیسے فرض ہوئی؟ یہ بھی تو ہمیں سمجھائیں ذرا۔ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ ما انزل اللہ کی طرف آئیں، رب کے قرآن کی طرف آئیں، تو یہ بھاگتے ہیں یہ انگریز کی فرنگی علوم کی طرف۔ وہ علوم ہی نہیں ہے، وہ تو فنون ہے اکیلے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ان کی طرف بھاگتے ہیں، ما انزل اللہ کی طرف نہیں آتے۔ ان کا جواب وہی ہے جو ان مشرکوں کا تھا، جو ان جمہوریت والوں کا ہے، یہ جتنے بھی اس طرح کے بے دین لوگ پھرتے ہیں سب کا جواب ایک ہی ہے۔ وہ جواب کیا ہے جی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قالوا، یہ کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، میں ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو بھی یہی کرتے پایا ہے، لہذا ہم وہی کریں گے۔ ہمارے وڈیرے یہی کرتے تھے، ہم اسی پر کاربند رہیں گے، اسی پر عمل کریں گے، ہمیں اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کسی کو دیکھیں، میں جی فوجی بنوں گا، کیوں جی؟ میرا ابا فوجی تھا۔ ہاں جی، آپ کیا بنو گے؟ میں ڈاکٹر بنوں گا، کیونکہ ہمارا ابا ڈاکٹر تھا۔ ہے یا نہیں؟ ان کو یہی لت پڑی ہوئی ہے۔ اور کہو یار تم قرآن پڑھنے کی طرف آ جاؤ، کس کام کی طرف پڑے ہوئے کا؟ یہ دیکھو سارے لوگ اسی طرف پڑے ہوئے، سارے لوگ اسی طرف پڑے ہوئے ہیں۔ ما انزل اللہ کی طرف آ جائیں جی، آپ عدالتوں کے اندر انگریز کا برٹش لا چل رہا ہے، آپ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن نافذ کر دیں، کہیں نہیں جی مجھ سے پہلا جج جو تھا وہ بھی یہی کر رہا تھا، ہمارا اس سے بھی بڑا ابا جو تھا وہ بھی یہی کر رہا تھا۔ بتائیں مشرکوں والا جواب ہے یا نہیں؟ وہ کہے تو مشرک اور یہ کہیں تو عاشق رسول، یہی ہماری سمجھ سے بالا تر بات ہے بھائی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اب اس آیت مبارکہ نے واضح کر دیا کہ آبا و اجداد ایسے جو جاہل ہوں، کیا ہوں؟ جاہل ہوں، نرے پاگل ہوں، ان کی اقتداء نہیں کی جائے گی، ان کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ اور کئی سارے لوگ جو ہے نا یہ آیت مبارکہ پڑھ کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کو حرام کہتے ہیں اور شرک کہتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھیں جنہوں نے کہا تھا ہم اپنے وڈیروں کی مانیں گے، تو آپ بھی تو اپنے وڈیروں کی مان رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا ہم اپنے آبا و اجداد کی مانیں گے، تو آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ کی مانیں گے۔ بھئی آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شارع نہیں مانتے، ہم ان کو شارح مانتے ہیں۔ شارع کہتے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہے اور جو رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان کہے اس کو سمجھ کے اس میں سے حکم بیان کرنے والے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اور ہم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا دوسرے ہمارے اہل سنت بھائی مالکیہ، شوافی اور حنابلہ جو ہیں وہ دوسرے ائمہ کی جو مانتے ہیں وہ بھی کن باتوں میں مانتے ہیں؟ ایک مسئلہ قرآن میں آ گیا سیدھا سیدھا، اس میں قرآن کی مانی جائے گی۔ ایک مسئلہ حدیث میں آ گیا، اس میں حدیث شریف کی مانی جائے گی، ہیں قرآن کریم، حدیث شریف اور اس کے بعد اجماع،
صحابہ، آثار صحابہ اور آثار تابعین، ان کی بات مانی جائے گی۔ قیاس کا درجہ بعد میں آتا ہے، اجماع قرآن اور حدیث کے بعد آتا ہے۔ تو بھئی ہمارے نزدیک اصول شریعت جو ہیں ان میں سب سے پہلا اصول ہے یہ قرآن، سب سے پہلا ابو حنیفہ تو ہے ہی نہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں قرآن سے پہلے ابو حنیفہ ہے تو پھر ہم امام ابو حنیفہ کو شارع نہیں شارع مان رہے ہوتے، اور یہ ماننے والا بندہ ظاہری بات ہے مشرک ہوتا، کافر ہوتا، کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم جن باتوں میں مان رہے ہیں، قرآن کریم کو پہلے مانتے ہیں، اس کے بعد حدیث شریف کو مانتے ہیں۔ جو مسئلہ قرآن سے نہ ملے حدیث سے ڈھونڈتے ہیں، جو مسئلہ حدیث سے نہ ملے صحابہ کرام علیہ رضوان کے قول سے مانتے ہیں، اس سے ڈھونڈتے ہیں ہم، اور جو مسئلہ ہمیں ان تینوں سے نہ ملے پھر ہم ابو حنیفہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہم میں بڑے دنا ہیں اور عقل والے ہیں اور ہدایت پر ہیں، آپ جو ہیں پوری امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، تو آپ فرمائیں کہ ہم کس کی مانیں، اب ہم کیا کریں؟ تو تب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے مسئلہ اخذ کریں، نبی علیہ السلام کے فرمان سے اخذ کریں، یا صحابہ کرام علیہ رضوان کے قول سے اخذ کر کے ہمیں بتائیں جی قرآن حدیث اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے طریقے سے یہ مسئلہ ظاہر ہو رہا ہے، اب اس پر عمل کرو۔ تو بتائیں ہم نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شارع کب مانا ہے؟ مشرک تو بنے ہم شارع مان کر، ہم تو مان رہے ہیں شارع، یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اچھا کئی ایسے بیوقوف ہوتے ہیں وہ آ کے ہمیں کہیں گے جی دیکھیں جی قرآن کی ماننی چاہیے ابو حنیفہ کی، بندہ کہے کہ امام ابو حنیفہ نے قرآن کے خلاف کہا ہی کب ہے؟ کہ جی قرآن میں یہ آ رہا ہے اور ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ اصل میں اس طرح کے داؤ چلتے ہیں نا، وہ اس لیے چلاتے ہیں لوگوں کو علماء سے بدظن کرنے کے لیے، علماء سے بدگمان کرنے کے لیے، وگرنہ ہر جاہل بندہ جو ہے اس پر لازم ہے، جسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اس پر لازم ہے کہ وہ عالم کی بات مانے، جسے پتہ ہو یہ عالم بھی ہے، ہدایت پر بھی ہے اور عقل بھی رکھتا ہے، پاگل بھی نہیں ہے، تو اس کی بات مانے، جو وہ کہے اسی پر عمل کرے بس۔ اور مزے کی بات یہ ہے وہ عالم سے دلیل بھی نہیں مانگ سکتا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ اگر عالم بتا بھی دے تو یہ کون سا نکال کے دیکھ لے گا؟ اس احمق کو تو یہ بھی پتہ نہیں، اور پوچھیں گے ہاں جی یہ بتائیں جی قرآن سے نکال کے دکھائیں، قرآن سے بھی تمہیں پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں وہ تو پتہ نہیں، پھر تو تمہارا مطالبہ درست نہیں ہے، تم کرو تو یہ کہنے والے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمران بن حسین یہ حضور کے صحابی ہیں ان کے پاس بیٹھے تھے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر رہے تھے سنت کی اہمیت، رسول اللہ علیہ السلام نے جو کیا ہے اس کی اہمیت بیان کر رہے تھے، اس کی حجیت بیان کر رہے تھے، اسلام کے اندر رسول اللہ علیہ السلام کے عمل کی، آقا علیہ السلام کے قول فعل کی حجت کیا ہے، حجیت جو ہے اس پر بیان کر رہے تھے، اس کی اہمیت کیا ہے اسے واضح کر رہے تھے۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا جیسے آج کل لوگ ہیں، وہ کہنے لگے جی آپ ہمیں قرآن سے بیان کریں، بس قرآن سے بیان کریں۔ انہوں نے فرمایا یار یہ بتاؤ صبح کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا کتنی رکعتیں پڑھی تھیں؟ وہ کہنے لگے جی 2۔ فرمایا یہ قرآن سے دکھاؤ۔ کہاں سے دکھاؤ؟ قرآن سے دکھاؤ۔ چپ۔ میں کہ سجدے کتنے کیے تھے؟ کہنے لگا 4۔ میں قرآن سے دکھاؤ۔ خاموش۔ پھر آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا حکم آیا نا قرآن میں؟ کہتا آیا ہے۔ میں اونٹوں پر زکوٰۃ کتنی ہے، بکریوں پر زکوٰۃ کتنی ہے، سونے پر کتنی ہے، چاندی پر کتنی ہے، قرآن سے دکھاؤ ذرا۔ وہ چپ۔ میں کہ نمازیں 5 پڑھنی ہیں، اس کی رکعتیں جو ہیں اور اس کی حدود جو ہیں، اس کے سارے فرائض جو ہیں، اس کے سارے واجبات جو ہیں، یہ سارے قرآن سے دکھاؤ، اس کی حدود بیان کرو قرآن سے۔ خاموش۔ وہ چپ ہو گیا۔ اچھا وہ سمجھ گیا، آج کے لوگ نہیں سمجھتے، آج کے لوگ نہیں سمجھتے جلدی، یہ پھر بھی اڑے ہوتے ہیں، نہیں جی مجھے تو قرآن سے بتائیں۔ ایک لڑکا میٹرک کرنے والا ایسے جاہل نامراد، وہ یہاں آیا، ایک مسئلہ پوچھا، اس نے بتا دیا، کہنے لگا جی قرآن سے نکال کے دکھائیں۔ میں نے کہا تجھے کوئی آیت پڑھ کے سنا دوں، سمجھ آیا کہ تجھے؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے قرآن کریم سمجھنے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہے؟ عمریں بیت جاتی ہیں، جوانی کھپانی پڑتی ہے، اپنی خواہشات کو دم توڑنے ان کے گلا دبانا پڑتا ہے، اور تو جناب ایک دم سے کہتا جناب مجھے سمجھ آ جائے، کیسے سمجھ آئے گا تجھے؟ تیرا تو مطالبہ کرنا ہی درست نہیں ہے، تجھے جو مسئلہ شریف بیان کر دیا گیا تیرے لیے وہی کافی ہے، بس عمل کر، جان چھوڑ دوں۔ ایک مائی صاحبہ عرب ملکوں کی، وہ اس سے کہ بندے نے مائی صاحبہ نے مسئلہ پوچھا کہ مولوی سے،
وہ مولوی بھی بیچارہ کون ذہن تھا، انہوں نے فرمایا کہ مسئلہ جو ہے نا مجھے بتاؤ، بوڑھی اماں تھی، اس نے کہا مسئلہ بتاؤ مجھے کوئی، تو اس نے کہا جی آپ یہ بتائیں میں قرآن حدیث سے بتاؤں یا امام مالک کا قول بتاؤں، کیونکہ امام مالک کی پیروی کرنے والی تھی مائی صاحبہ، تو اس نے کہا کہ امام مالک کا قول بتاؤں یا قرآن حدیث سے بتاؤں، اس نے کہا مجھے وہی بتا جو امام مالک نے کہا ہے، اس نے کہا قرآن حدیث نہ بتاؤں، اس نے کہا کیوں، ایک قرآن حدیث سے تو جو نکال کے بتائے گا نا وہ تیری سمجھ ہوگی، اور جو امام مالک بتائیں گے وہ ان کی سمجھ ہے، ان کی سمجھ تیری سمجھ سے 1000 گنا بہتر ہے، تو معافی دے مجھے، تو نہ بتا، اپنی طرف سے نہ اخذ کرنا قرآن حدیث سے۔ اور یہ بڑا ضروری ہے، مسئلہ اہم ہے، یہ ہر بندے کے لیے غور کرنے والی بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جو کہہ رہے ہیں نا جی قرآن حدیث سے بتائیں یا ابو حنیفہ کی بتائیں، وہ نعوذ باللہ قرآن حدیث کی نہیں کہہ رہا، وہ اپنی سمجھ کی بات کر رہا ہے، وہ اپنی سمجھ کی تقلید کا کہہ رہا ہے کہ میں جو سمجھا ہوں اسی کی پیروی کی جائے۔ وہ کیوں بھائی، تو کیا سمجھا بھلا بتا؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج جس کو بھی آپ دیکھیں وہ ایسے فن خواں بنے ہوئے ہیں جناب، وہ میں جی قرآن پاک کا درس دوں گا، میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کروں گا، اتنے جناب یہ چھٹیوں کے دن آتے ہیں نا، پروفیسروں کے نام کے بینر لگے ہوتے ہیں باہر، پروفیسر قرآن کے پاک کا درس دے رہے ہیں۔ اب جس غریب کو یہ نہیں پتہ، ہمارے پیچھے مسجد میں نا ایک اصلاحی جماعت ہے حضرت سلطان باؤ رحمہ اللہ کے جو آج کل گدی نشین ہیں، انہوں نے بنائی ہے، ان بزرگوں کا نیک ارادہ ہوگا، تو وہ انہوں نے جماعت بنائی، تو وہ جماعت جو ہے نا ہماری مسجد میں آ گئی 3 دن کے لیے، اس کو کہتے ہیں اصلاحی جماعت۔ وہ آ گئے، ان میں ایک پروفیسر تھا، وہ مجھے پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا میں کچھ باتیں آپ کو تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سنائیں بھائی، تبلیغ تو ہم سنتے پھرتے ہیں رات دن۔ تو وہ کہنے لگا جی میں ایک جگہ گیا، وہاں بڑے بڑے مولوی بیٹھے تھے، تو کہتے ہیں وہاں پہ بات چل پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدیم اور جدید ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے قدیم اور جدید ہونے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ قدیم جو بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا معنی یہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ ازل، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس پاگل نے مسجد میں بیٹھ کے مجھے یہ بیان کیا، کہنے لگا جی دیکھیں قدیم اور جدید کا معنی، کہتے ہیں میں نے جو وہاں بیان کیا، کہتے ہیں علماء ہی چپ ہو گئے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ایسی بکواس کی ہو، وہ بھی چپ ہی ہو گئے ہوں، یہ الو کے پٹھے کو کیا جواب دیا جائے۔ کہتا جی میں نے کہا وہاں پہ قدیم نکلا ہے قدم سے۔ کس سے نکلا ہے؟ قدم سے، اور قدم کا معنی ہوتا ہے پیر، تو کہتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیر ہیں۔ اور کہتا ہے جدید جو ہے نا یہ نکلا ہے جدت سے، اور جدتن، کہتا ہے جدتن کہتے ہیں دادی کو، کہتا ہے میں نے اسے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دادی ہے، کیوں کہتا ہے قرآن کریم میں جو بیان کیا گیا ہے کہ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کے ماں باپ نہیں ہیں، تو دادے دادی کی نفی تو نہیں ہے قرآن میں۔ میں نے کہا بھائی عجیب جو نام مراد اور پاگل ہے تم، میں نے کہا کلمہ پڑھ رہا ہوں مسلمان ہو تم، پتہ نہیں کیا بکواس کر رہے تم، عجیب احمق لوگ ہیں بتائیں گے۔ ان لوگوں کو بھی گھمنڈ ہے کہ یہ قرآن پاک کے عالم ہو گئے، ایک بس وہ پڑھا جناب، ایک رسالہ پڑھ لیا، وہ اپنے آپ سے فن خام بنے بیٹھے ہیں جناب، اب میں تو بڑا علامہ ہو گیا ہوں، میں بڑا فہامہ ہو گیا ہوں۔ یہ تھوڑا کہ جناب اس طرح کر کے بندہ جو ہے نا وہ عالم بن جائے۔ جیسے ہماری زبان میں ایک کہاوت ہے نا، مثال ہے کہ بندر کو ملٹھی مل گئی کہیں سے ہیں، تو اس نے کہا لو بھی میں بھی پنساری بن گیا ہوں، وہ بھی دکان کھول کے بیٹھ گیا اکیلی ملٹھی لے کے۔ اکیلی ملٹھی سے کیا ہوگا بھائی؟ ان کا حال بھی وہی ہے ذلیلوں کا، یہ جناب کوئی ایک رسالہ پڑھ لیا یا کوئی ایک تقریر سن لی کسی کی، آج کل کیا ہے جناب، وہ فیس بک دیکھ لی، یوٹیوب دیکھ لیا، کسی کی کوئی بات سن لی، بس وہ جناب علامت الدہر بنے بیٹھے ہوتے ہیں، اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں۔ علماء کا آ کے پھر امتحان شروع کر دیں، ہاں جی اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی۔ میں پیچھے مسجد میں تھا، وہاں بھی ایک دکان والا بندہ تھا، اس کو بھی یہی خب تھا، رات دن اس کا کام یہی تھا کہ وہ جناب لوگوں سے جب بھی جناب آتا میرے پاس مسئلے شروع کر دیتا، ہاں جی یہ کیوں ہے تو وہ کیوں ہے، سارا دن ٹی وی دیکھتا رہتا تھا، وہاں سے مسئلے پکڑتا رہتا تھا، تھوڑا ذہن بھی تھا اس کے پاس، لیکن وہ سارے مسئلے پکڑتا رہتا تھا۔ شام کے وقت آ کے ایسے آندھی آتی جس میں آندھی میں شاپر اڑ کے آتے ہیں، ایسے اس کے سوال اڑتے تھے میرے پاس آتے۔ اچھا پھر اسے خب چڑھ گیا دیکھ کے، پھر اینکری کرنے کا، وہیں پہ بیٹھ کے 4 بندے بیٹھ جائیں شیطان،
وہ بیٹھ کے بحث شروع کر دیں، جو بھی مسئلہ وہاں پہ ٹی وی پہ ڈسکس ہوتا اسے پکڑ لیتے اور آپس میں بحث شروع کر دیتے، مجھے فون کر دیتا، ہاں جی وہ پھر بتائیں جی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بتائیں بھائی۔ آج ان کا مبلغ علم دیکھیں تو صرف یہی ہے کہ وہ ٹی وی ہے ابھی، یا یوٹیوب ہے، یا فیس بک ہے، بس یہی چیزیں۔ میں نے کہا تمہارے ایک بندہ ایسے غلط مسئلہ کو دیکھ کے مجھے کہنے لگا کہ جی میں نے یہ مسئلہ میں تحقیق کی ہے۔ میں نے کہا یار صحیح سے بتا کون سی کتاب پڑھی ہے؟ کہنے فیس بک پڑھی ہے۔ میں کہ ایسے فیس پہ بھی لعنت ہے اور ایسی بک پہ بھی لعنت ہے، ہیں ایسے فیس پہ بھی لعنت ہے اور ایسے بک پہ بھی لعنت ہے، جس سے میں نے کہا تو کافر ہوا پھرتا ہے، بتا بھائی ایسا کفریہ مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیا اس خبیث نے۔ کہتے فیس بک سے پڑھا میں نے، یعنی سب سے بڑا حوالہ اس وقت وہ فیس بک ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، گوگل ہے، انسٹاگرام ہے، یہی چیزیں ان پہ جو بھی آیا پکڑ کے وہیں پہ سائنسدان تیار ہو رہے ہیں، وہیں پہ سیاستدان تیار ہو رہے ہیں، وہیں پہ علامہ فہامہ اور مفتی تیار ہو رہے ہیں، وہیں پہ قاضی اور جج تیار ہو رہے ہیں، وہیں پہ سارے فیصلے کر رہے ہیں، سارا کچھ جو بھی وہاں ہے جس نے بھی بکواس کر دی اسی کو پکڑ اور آگے بیان کر دیا۔ یہ بھی سارے لوگ جو ہیں نا بالکل انہیں مشرکوں کی طرح کر رہے ہیں۔ مشرکوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے جو اب آبا و اجداد کر رہے تھے ہم وہی کر رہے ہیں، اور یہ بھی وہی کہتے ہمارا ابا فیس بک جو کر رہا ہے ہم وہی کر رہے ہیں، ہمارا ابا یوٹیوب جو کر رہا ہے ہم وہی کر رہے ہیں۔ بتائیں بھائی۔ اب اس آیت مبارک آگے دیکھیں جی، آیت مبارکہ پہلے یہ دیکھ لیں، اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگرچہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، میں اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آبا و اجداد جو ہیں وہ نہ کوئی عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی انہیں کوئی ہدایت ہو، وہ بے عقل اور پاگل بھی ہوں اور ساتھ ساتھ بے ہدایتیں بھی ہوں، پھر بھی یہ کہتے ہیں ہم نے تو ان کی ماننی ہے، ہم نے ان کی ماننی ہے۔ اور اس طرح کے کئی وڈیرے جو ہوتے ہیں نا وہ ویسے احمق ہوتے ہیں، جیسے پاولی جانتے ہیں؟ پاولی ایک قوم ہوتی ہے، تو وہ پاولی وہ ان بیچاروں کو اس لیے کہتے ہیں کہ کم عقل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ کم عقل ہوتے ہیں۔ تو وہ اک جانتے ہیں؟ وہ اک ایک بوٹا ہوتا ہے، اس میں سے دودھ نکلتا ہے، دودھ رنگ کوئی شاید دودھ نہیں ہوتا وہ، تو وہ اک جو ہے نا وہ ان کے کھیت میں اگائی، ان پاولیوں کے کھیت میں وہ اک اگائی، تو ان بیچاروں نے پہلی بار دیکھی، دیکھ کے سارے پریشان، یہ کیا بلا ہے۔ ان کا دادا تھا کوئی 100 سال سے زیادہ عمر کا، اس کو جا کے بتایا، اس نے کہا 4 پائی لے چلو پھر میں دیکھتا ہوں۔ وہ آیا 4 پائی پہ لٹا کے اسے لے کے آئے، وہاں آ کے اس نے دیکھا، دیکھ کے پہلے رو پڑا بعد میں ہنس پڑا۔ انہوں نے پوچھا دادا یہ سمجھ نہیں آیا کہ تو پہلے رو پڑا ہے پھر ہنس پڑا ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، ایسا کیوں کیا تو نے؟ کہتا بچے رویا اس لیے ہوں میں مر گیا نا، میرے بعد کوئی دنا بندہ اس پوری قوم میں نہیں ہے، دیکھو آج مسئلہ پھنسا ہے نا، تم مجھے مرنے والے کو اٹھا کے لائے ہو، تم میں اتنی یعنی کہ وقت نہیں ہے، تم میں اتنی علمی قابلیت نہیں ہے کہ تم یہ دیکھ سکو گی یہ ہے کیا چیز، اتنے تم پاگل ہو، مجھے تم پہ افسوس ہو رہا، میں مر گیا تو کون تمہارا یہ مسائل حل کرے گا، بتاؤ۔ انہوں نے کہا دادا اب یہ بھی بتا ہنسا کیوں ہے؟ کہتا ہے ہنسا اس لیے ہوں پتہ مجھے بھی نہیں ہے، پتہ مجھے بھی نہیں ہے اس لیے ہنسا ہوں۔ تو اب ان کا حال وہی ہے، رب تبارک و تعالی نے لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، میں ان کے جو وڈیرے ہیں نہ تو انہیں عقل ہے نہ ان کے پاس ہدایت ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اور یہاں پہ یہ ذہن میں رہے، لا یاکلون میں نفی کی گئی، ان کے پاس عقلی دلائل نہیں ہیں، عقلی دلائل کی نفی کی گئی، لا یاکلون ان کے پاس عقلی دلائل نہیں ہے، اور ولا یہتدون سے نفی کی گئی ان کے پاس نقلی دلائل نہیں ہیں۔ یہتدون ہدایت رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہوتی ہے اور وہ وحی کے ذریعے آتی ہے، اور وہ نقلی دلائل ہوتے ہیں جو نقل ہوتے ہوتے لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہ تو ان کے پاس کوئی عقل ہے کہ خود اجتہاد کر سکیں، قیاس کر سکیں، چیزوں کو دیکھ کر کے کسی اصل منزل تک پہنچ سکیں، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کا علم ہے، ہدایت ہے ان کے پاس، یعنی نہ ان کے پاس عقلی دلائل ہیں نہ نقلی دلائل ہیں۔ میں پھر بھی یہ پاگل کہتے ہیں ہم اپنے پاگلوں کی پیروی کریں گے، ہم اپنے پاگلوں کی پیروی کریں گے، اور وہ پاگل وہی ہنستے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں۔ افسوس اس بات پر ہے کہ وہ بیچارہ 150 سال کو پہنچنے والا بندہ وہ بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ میرے بعد پیچھے ویل ہے، پیچھے کوئی بھی کام کا بندہ نہیں رہا، اب سارے پیچھے احمق پاگل ہیں۔
کسی کے پاس کوئی عقل نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس آیہ مبارکہ سے ایک بات واضح ہوتی ہے، وہ ذرا غور سے سماعت فرمائیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب اس آیہ مبارکہ کو لوگ جو ہے نا وہ تقلید کی نفی ثابت کرتے ہیں. اس سے ہم جو امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں اس کی نفی ثابت کرتے ہیں. دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ وڈیروں کی بات مانتے تھے، تو تم بھی اپنے وڈیروں کی بات مانتے ہو ہیں؟ تم بھی تو اپنے وڈیروں کی بات مانتے ہو، تو پھر وہ مشرک تم مومن کیوں؟ ہم بتاتے ہیں وہ مشرک ہے، ہم مومن کیوں ہیں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا ہم اپنے وڈیروں کی بات مانتے ہیں، آباء و اجداد کی بات مانتے ہیں، ان کو ہم نے دیکھا ایسا کرتے ہوئے. رب تعالیٰ نے فرمایا انہیں تو نہ عقل ہے اور نہ ہی ہدایت ہے. اس سے ثابت کیا ہوا؟ اس وڈیرے کی بات ماننا مشرک ہے جس کے پاس نہ عقل ہو نہ نقل ہو، نہ عقل ہو اور نہ نقل ہو. تو جس کے پاس عقل بھی ہو اور نقل بھی ہو ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اتنا بڑا عقل والا بندہ اور نقل اس کے پاس قرآن بھی ہو اور رسول اللہ کا فرمان بھی ہو ہیں، تو اس کی بات ماننا، مشرکوں کو اپنے وڈیروں کی بات ماننا، ایک کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ ایک کیسے ہو گیا؟ آج بھی کئی سارے جاہل لوگ ہیں وہ یہی کہتے پھرتے ہیں نہیں جی قرآن کو پڑھیں آپ سیدھا بس ترجمہ پڑھیں اور کافی ہے آپ کو بس. ایسا کیسے ہو گیا بھائی؟ ایک میں مسلط سناتا تھا خود، پہلے تراویح سناتا تھا. ایک لڑکا وہ نائی تھا بیچارہ، وہ تعلق والا تھا، بیٹھتا تھا میرے پاس. اس بدتمیز کو سوجھی اس نے باہر جا کے نا لوگوں کو کہنا شروع کر دیا ہمارے جو امام صاحب ہیں وہ پڑھتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. جو قرآن پڑھتے ہیں نا تراویح میں مجھے سمجھ نہیں آتی. مجھے پتہ چلا، میں نے اسے بلا لیا، میں نے اسے سامنے بٹھا کے نا ایک رکوع پورا پڑھا ایسے سا بالکل ٹھہر کے. میں نے کہا سن لیا ہے؟ کہتا سن لیا ہے. میں نے کہا سمجھ آ گیا؟ کہتا آ گیا. میں نے کہا مجھے سمجھا. چپ. کہتا وہ تو میں نہیں سمجھا سکتا. میں نے کہا تو کہتا مجھے سمجھ نہیں آتا، اب تو سمجھ بھی آ گیا تجھے، سمجھا مجھے کیا کہا ہے میں نے ہیں. تو بھائی یہ ترجمے پڑھ کے نا، ترجمے پڑھ کے بندہ اکیلا ترجمہ پڑھ کے قرآن کا مفسر نہیں بن جاتا. قرآن اکیلا ترجمہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آتا. یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ. اسی طرح ایک بندہ تھا نا وہ بڑا جاہل تھا، اس نے دور دیکھا ایک بندے نے، اس نے استنجا کیا اور ساتھ ہی وطر پڑھنے شروع کر دیے. استنجا کیا اور ساتھ ہی وطر پڑھنے شروع کر دیے. وہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا نامراد تو نے وضو تو کیے نہیں، بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے. اس نے کہا حدیث شریف ہے من استنجا فلیوتر، جو بندہ استنجا کرے وہ وطر بھی پڑھے. انہوں نے کہا نامراد اس لیے تو پاگل ہوا کہ ابو حنیفہ کی نہیں مانی. اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا اس حدیث کا مطلب ابو حنیفہ تمہیں بتائے گا. اس نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے من استنجا فلیوتر، جو بھی بندہ استنجا کرے نا ڈھیلے کے ساتھ، روڑے کے ساتھ، تو وہ 3 بار کرے. وطر کا معنی ہوتا ہے طاق عدد، 3 بار کرے، 5 بار کرے، 7 بار کرے. میں کہ طریقہ یہ ہوتا ہے اور تو کیا کر رہا ہے؟ من استنجا فلیوتر، تو استنجا کر کے وطر پڑھ رہا ہے. ایک اور بندہ ایسا پاگل تھا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ اس نے 2 کتے باندھے ہوئے ہیں، 2 کتے باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے. ایک بندے نے کہا، اس نے کہا یار یہ کیا کر رہا ہے، کتے باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے. اس نے کہا حدیث شریف ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہوتی جب تک کہ کتا حاضر نہ ہو. اس نے کہا نامراد یہ قلب چھوٹے کاف والا نہیں ہے، یہ بڑے کاف والا ہے. چھوٹے کاف والا کتا مانا بنتا ہے، بڑے کاف والا دل بنتا ہے. یعنی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندے کی نماز نہیں ہوتی کامل جب تک اس کا دل بھی رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا نہ ہو، اور تو نے کتے باندھ لیے ہیں ساتھ. اس نے کہا یہ موٹا کاف ہے. اس نے کہا اس لیے میں نے موٹے کتے باندھے ہوں. تو بتائیں بھائی، جب بندہ خود سے خود قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کا انجام پھر یہی ہوگا. بیڑا غرق کرے گا، اپنا بھی لوگوں کو بھی خراب کرے گا، لوگوں کو بھی ڈبوئے گا پھر وہ. تو بھائی نہیں، اس آیت مبارکہ نے واضح کر دیا کہ ان کی پیروی نہیں کرنی جن کے پاس نہ عقل ہو اور نہ نقل ہو، جن کے پاس نہ عقلی دلائل ہیں نہ نقلی دلائل ہیں. باقی رہی بات اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی، رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے نا، وہاں جو قیدی تھے ان کو آپ نے فرمایا میں کہ اتبعت آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب،
آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتا ہوں، ابراہیم کی بھی، اسماعیل کی بھی، اسحاق کی بھی، یعقوب کی بھی، میں اپنے، یہ میرے آبا و اجداد ہیں، باپ دادا ہیں، میں ان کی پیروی کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے آبا و اجداد جو تھے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عقل کے بھی مالک تھے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی ہدایت کے بھی مالک تھے، اس لیے ان کی پیروی کون کر رہے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کر رہے ہیں۔ بتائیں بھائی، تو اس سے ثابت ہو گیا۔ اور یہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے، آپ پہلے پارے کے آخری سے پہلے صفحے میں آپ پڑھ چکے ہیں، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تھا اپنے بچوں سے، ہاں بھی بیٹے میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے خدا کی اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹے، ان کی جو اولادیں گزری ہیں، ان کا جو رب ہے نا، ان کی ہم عبادت کریں گے۔ تو اس سے ثابت ہوا جن کے پاس عقل بھی ہو، نقل بھی ہو، اس پر اعتماد بھی ضروری ہے اور اس کی بات ماننا بھی ضروری ہے، اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا جاہل بندے کا یہ بھی درست نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ رب تعالیٰ نے ان کافروں کی مثال بیان کی جو اس وقت کافر تھے، اور یہ ذہن میں رہے آج کے بھی کافر اسی طبیعت کے ہیں۔ جب مرض کفر کا پایا جائے تو ظاہری بات ہے، جب مرض پایا جائے بندے میں، مثال کے طور پر کسی بندے کے پیٹ میں درد ہو، زور سے درد ہو اور قلنج کا درد پڑ جائے، وہ چنگھاڑتا نہیں چنگھاڑتا ہے، تو وہ مرض جہاں بھی پایا جائے گا وہ چنگھاڑے گا بندہ، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو ان کافروں کا حال بھی وہی ہے جو اس وقت کافروں کا تھا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے جانوروں کے پاس کھڑا ہوا کوئی بندہ جانوروں کو پکارے تو جانور یہی سمجھیں کہ چیخو پکاری ہے، وہ کون سا اس کے کلام کا معنی سمجھ جاتے ہیں؟ جانوروں کو سمجھ آ جاتا ہے بھی کلام کیا کر رہا ہے؟ نہیں سمجھ آتا، وہ تو یہی کہتا ہے پتہ نہیں رولر ڈال رہا ہے کوئی، کہ نہیں سمجھ پڑا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کا بھی حال وہی ہے، جیسے جانور ہے نا، ان کی طبیعت ہے کہ وہ صرف گھاس کو جانتے ہیں، بس کون سا گھاس ٹیسٹی ہوتا ہے، کون سا گھاس مزیدار ہوتا ہے، ہاں انہیں پتہ ہوگا جناب پیٹ میں درد ہو گیا تو کون سی بوٹی کھانی ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، صرف یہی چیزیں کھانے پینے تک، اور کسی چیز سے انہیں غرض نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے، جن کو آپ پکار کے کہہ رہے ہیں نا، ان کافروں کی مثال بھی ان جانوروں جیسی ہے، جیسے جانور کچھ نہیں سمجھتا ایسا حال ان کا ہے، یہ بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ آپ پکار رہے ہیں حبیب، میرے حبیب، آپ کے پکارنے میں کوئی کوتاہی نہیں، آپ کے پکارنے میں کوئی کمی نہیں ہے حبیب، کمی اور کوتاہی ہے، نقص ہے اور نقص ہے تو وہ انہی میں ہے، انہی میں نقص ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہے آپ کی بات کو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، میں سمم، سارے بہرے ہیں، کیا ہیں؟ بہرے ہیں، میں حق نہیں سنتے، حق کو سمجھتے بھی نہیں، اور بکمن، اور سارے گنگے بھی ہیں۔ یار وہ فصیح اور بلیغ تھے، رب فرما رہے گنگے ہیں، اس سے ثابت کیا ہوا؟ وہ حق بولتے ہی نہیں تھے، اس لیے رب نے انہیں گنگا کہا ہے۔ آج بھی بڑے سارے گنگے بیٹھے ہیں، مولویوں میں بھی، پیروں میں بھی، جو حق نہیں کہتے، ویسے مقرر ہوں گے، گلا پھاڑ کے تقریر کریں گے، تقریر کر کے اٹھیں گے، پورا بورا پیسوں کا بھر جائے گا، لیکن حق نہیں کہیں گے۔ انہیں کہیں نا جناب کل خانے پہ تقریر کرنی ہے 3 گھنٹے کر لیں گے، 11ویں شریف کے فرض واجب ہونے پہ تقریر کرنی ہے، فرض واجب ثابت کر دیں گے 3 گھنٹے کے اندر۔ آپ انہیں کہیں یار بے دین لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ آج کل بے دین جو ہیں یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گلے پر چھری رکھ کے ظلم کیا تھا، تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ لفظ ان خبیثوں نے بولے ہیں، وہ بڈھا ظالم، یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بولے۔ بتائیں بھائی یہ کون ہے؟ یہ پاکستان کی یونیورسٹی سے پڑھے لڑکے ہیں، یہ نعوذ باللہ من ذالک ابراہیم علیہ السلام کے لیے بولا انہوں نے لفظ۔ اب یہ بات کر رہے ہیں، آپ ان کو مولویوں کہیں جی حضرت آپ اس کا جواب دیں، میں کہتا ہوں فوراً ان کے کپڑے پیلے ہو جائیں گے، ہوائیاں اڑ جائیں گی کہ ابھی کیا کہیں ہم۔ اب تو بتائیں یہ بکمن ہوئے یا نہیں ہوئے، گنگے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جہاں بات آئے اس منہج پہ بولنے کی، جس منہج پہ امام الانبیاء بولے ہیں، جس منہج پہ حضور کے صحابہ بولے ہیں، صرف دین کا دفاع، وہاں یہ گنگے بن جائیں۔ جیسے کوئی یہ نہ کہے کہ جناب بول رہے ہیں تو بول رہے ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں بولتے نہیں؟ وہ بھائی نہیں بولتے، وہ گنگے ہیں،
کیوں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا؟ یہ بعض روایات بعض مقام پہ یہ آقا علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور بعض جگہ یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء کا قول ہے، یعنی کہ صحابہ کا قول بھی صحابہ کی طرف منسوب ہے اور تابعین کی طرف بھی منسوب ہے۔ واللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے کہ بہرحال بات جو وہ یہ ہے الساکتون الحق کے شیطان اخرس، فرمایا کہ جو بندہ حق کہنے سے رک جائے نا وہ گونگا شیطان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ گونگا شیطان ہے۔ تو بتائیں یہاں گونگے والی بات آ گئی یا نہیں آ گئی؟ جو حق نہ کہے، باقی باتیں ساری کریں گے، فصیح بھی ہوں گے، بلیغ بھی ہوں گے، خطیب پاکستان بھی ہوں گے، خطیب اہل سنت بھی ہوں گے، شیر اہل سنت بھی ہوں گے، شیر اسلام بھی ہوں گے، لیکن جب دین پہ اعتراض ہو جواب بھی نہ دے سکے تو کون سا شیر اسلام ہے یا کون سا شیر اہل سنت ہے؟ اچھا بندہ ایک بھی نہیں ہے، کوئی بلبل ہے، کوئی بلبل ہے، کوئی اندلیب ہے، کوئی شیر ہے، کوئی کتا بنا پھرتا ہے۔ میں نے کہا یار کوئی بندے بھی بنو، ہے یا نہیں؟ ایک بندے کو دیکھا کہتا ہے میں یہ فلانا پیر کا کتا ہوتا ہوں۔ میں نے کہا یار تو رب کا بندے بن جاتا تو کتا تو نہ بنتا ہے۔ پیر کے ہاں اتنی عاجزی کی کہ پیر کا کتا ہی بن گیا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی نہ جھک سکا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے اوپر طاری نہیں کیا۔ پیر کے کتے بنے ہوئے ہیں، جس کو بھی دیکھو وہ کتے ہیں، جس کو بھی دیکھو کتے، بندہ ایک بھی نہیں ہے کہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سم بکمن، میں یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، عمیون اور اندھے بھی ہیں، انہیں حق دکھائی بھی نہیں دیتا۔ جتنا مرضی زور لگا لیں آپ ان کے سامنے، یہ جو آج کل کے لوگ پائے جاتے ہیں، خدا کے لیے آپ آ جائیں، اس طرف آئیں، بے دینوں کو جواب دیں آپ، لیکن نہیں، سم بکمن عمیون، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فہم لا یعقلون، میں یہ اندھے بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، فہم لا یعقلون، عقل بھی نہیں رکھتے، عقل بھی نہیں رکھتے۔ اس آیت مبارکہ نے واضح کر دیا کہ ان لوگوں کو عقل ہے نہیں ہے۔ یہودیوں کو آج، نصرانیوں کو جو آج ہمارے لبرل لوگ جو ہیں انہیں بڑا دانا کہہ رہے ہیں، بڑا عقل والا کہہ رہے ہیں، رب انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ عقل والے نہیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ پاگل ہیں۔ یہودی ہوں یا نصرانی، یہ کون ہے؟ پاگل ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے جو بندہ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اور ہندوؤں کو، سکھوں کو عقل والا کہے، یعنی کسی بھی کافر کو عقل والا کہے، وہ بندہ کافر ہے، کیونکہ رب کا قرآن انہیں پاگل کہہ رہا ہے۔ لا یعقلون رب کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب کو بندہ انہیں عقل والا کہے تو قرآن کے خلاف اس نے عقیدہ بنایا نا، تو مومن کہاں ہوگا پھر؟ تو ان کی مثال جانور جیسی ہے، جیسے جانور صرف گھاس کے سگے ہوتے ہیں اور کسی چیز کے سگے نہیں ہوتے، انہیں کسی چیز کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہیں، تو یہی حال ان کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل حق کی جماعت کے ساتھ رکھے اور حق پر قائم رکھے۔